آپ سے پہلے کے مذہبی حالات۔ عرب کا شمال، جنوب، مشرق، مغرب اور وسط ہر حصہ قریشی الاف کی زنجیروں سے جکڑ گیا تھا۔ ان کے میلے اور ان کے کاروان جتنے مفید ثابت ہوئے، ان کو قرآن نے 2 معجز نما لفظوں میں یوں یاد دلایا ہے کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ فاقے کی جگہ کھانا اور خوف کی جگہ امن۔ اس نے قریش کو پورے عرب میں ایک مرکزیت و مرجعیت دے دی ہو اور حج کعبہ و عرفات کے لیے عرب کے انتہائی کونوں سے لوگ ہر سال آیا کرتے ہوں تو کیوں حیرت ہو۔ مکے والے بت پرست بن گئے تھے، لیکن وہ بتوں کو خدا نہیں بلکہ خدا کے پاس جو واحد اور خالق السماوات والارض تسلیم کیا جاتا تھا سفارشی سمجھتے تھے۔ اسی لیے بتوں کے بارے میں ان کے ہاں بڑی رواداری نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کے اپنے شہر ہی کا بت ہبل کعبے کے پاس تھا، بلکہ جملہ قبائل عرب کے 360 بت کعبے کے اطراف تھے۔ نیز صفا و مروہ پر خود کعبے کی کوٹری کے اندر علاوہ دیگر تصاویر و اصنام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی تصویریں بھی تھیں جو عیسائی مذہب سے روادارانہ سلوک ظاہر کرتی تھیں۔ ایک ہی گھر میں کوئی بت پرست ہوتا تو کوئی نصرانی اور کوئی دہریہ لا مذہب، جس کی تفصیلیں معارف ابن قیتبہ وغیرہ میں ملتی ہیں۔ نیز ارزقی کی تاریخ مکہ میں بت پرستی کے علاوہ وہ سالانہ حج کا مذہبی تہوار بھی مناتے، جس میں طواف کعبہ اور وقوف عرفات کے علاوہ اور طرح طرح کی رسمیں انجام پاتیں۔ معاد، مذہب و معاش میں ہر ملک اور ہر زمانے میں جو قریبی تعلق رہا ہے، اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک بین العرب عظیم الشان تجارتی میلہ لگتا ہے۔ حج کے مہینے ذی الحج میں ہی نہیں بلکہ اس سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد پورے 3 مہینے حرام مہینے کہلاتے، جس میں قتل و خونریزی حرام تھی، حتیٰ کہ قاتل سے انتقام تک اس زمانے میں نہیں لیا جا سکتا۔ تجارتی کاروانوں کو عرب کے بعید ترین شہروں سے ذی الحج کے میلوں کے لیے آنے اور وطن واپس جانے کے لیے 3 مہینوں کے اس پرامن زمانے کے سوا اور کیا مطلوب ہو سکتا تھا۔ اس طویل پرامن زمانے کے وسط میں جو تہوار اور میلے پڑتے ہوں، ان کی مرکزیت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس وسیع علاقے میں رسول کی شدید ضرورت تھی اور ایک ایسے مذہب کی ضرورت جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔